بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو اور دوستو، یوں تو اس دنیا میں بہت بڑے بڑے شہر ہیں، اور ان بڑے بڑے شہروں میں اللہ رب العزت کے بے شمار گھر موجود ہیں، بے شمار مساجد. یہاں سے 5 وقت اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، اور اہل ایمان اپنے دلوں کو راحت پہنچانے کے لیے، اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے ان مساجد کا رخ کرتے ہیں، اور ان مساجد میں نمازیں ادا کرتے ہیں، اور ان مساجد میں اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں. ایسے بہت سارے شہر موجود ہیں جہاں پر اس طرح کی مساجد ہیں، جہاں پر لاکھوں لوگ نمازیں ادا کرتے ہیں. لیکن ایک وہ شہر جو کہ دنیا بھر کے شہروں میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت کو محبوب ہے، اور وہ سرزمین کہ جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ عزیز ہے، اور اللہ کے نزدیک وہ سب سے افضل، سب سے بہتر سرزمین ہے، وہ شہر اور وہ سرزمین کون سی ہے؟ یہ وہ شہر ہے کہ جس کی قسم اٹھائی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر. اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. امن والے شہر کی قسم کھائی اللہ رب العزت نے. اسی طرح دوسری سورت میں فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد.
اس شہر جس کی طرف اللہ رب العزت نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے اس کی قسم اٹھائی اللہ رب العزت نے. تو یہ قسم کھانا اس البلد الامین کے ساتھ اور اس شہر کے ساتھ اللہ رب العزت کا قسم اٹھانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شہر جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہ بہت عظیم شہر ہے اور اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ محبوب اور اللہ کے نزدیک سب سے افضل شہر ہے. اور اس شہر سے مراد شہر مکہ ہے جہاں پر اللہ رب العزت کا پہلا گھر ہے جس کو خانہ کعبہ کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی شہر کے لیے اور اسی سرزمین پر بسنے والے لوگوں کے لیے دعا کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کے لیے دعا کی کہ اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دینا اور ساتھ ہی یہ دعا بھی کی کہ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا کرنے سے بچائے رکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ اِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا ہے. فَمَن تَبِعَنِي میری پیروی کرتے ہوئے اللہ تیری توحید پر عمل کرے گا اور تیری توحید کا اقرار کرے گا تیری وحدانیت کو تسلیم کرے گا انہو منی وہ مجھ سے ہے ومن عصانی اور جو میری نافرمانی کرتے ہوئے اللہ تیری توحید سے انکار کرے گا اور تیری عبادت کرنے کی بجائے وہ انہی بتوں کی پوجا کرے گا فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو اللہ تو بہت ہی معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد اے میرے رب میں نے اپنی کچھ اولاد کو یہاں پر چھوڑ کے جا رہا ہوں رہائش اختیار کرنے کے لیے. کچھ اولاد انی اسکنت من ذریتی یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اسکنت ذریتی نہیں اسکنت من ذریتی کہ میں نے کچھ اولاد کو یہاں پر چھوڑا ہے. اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ایک ہی بیوی حضرت حاجر علیہ السلام اور ان کے بطن سے پیدا ہونے والے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل صرف ان کو یہاں پر شہر مکہ میں چھوڑا تھا بواد غیر ذی زرع ایسی وادی میں کہ جو بالکل بے آباد تھی. ربنا لیقیموا الصلاۃ اے میرے رب میں نے ان کو کیوں چھوڑا ہے یہاں پر اس لیے کہ یہ نماز قائم کرے. فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم لہذا اے اللہ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دینا. یہاں ذرا غور کریں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کی افئدة من الناس لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دینا. مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے لوگوں میں دنیا کے تمام لوگوں میں اس شہر کی محبت نہیں ہوگی اور اس شہر کے رہنے والوں سے عقیدت نہیں ہوگی. من الناس لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دلوں میں اور وہ کون ہے لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ مسلمان ہیں سچے اہل ایمان ہیں. کوئی مسلمان خطہ زمین پر کوئی اہل ایمان ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں مکہ سے اور مکہ والوں سے محبت نہ پائی جاتی. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ کچھ لوگوں سے یعنی مسلمانوں کے متعلق یہ دعا کی. ورنہ اگر ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے کہ ربنا اجعل افئدة من الناس افئدة الناس کہتے اگر کہ تمام لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے تو پھر آج یہودی بھی نصرانی بھی اور ہندو بھی اور سارے کے سارے لوگ پھر اس شہر سے محبت کرنے والے ہوتے اور اس شہر کے اندر قدم رکھنے کی بھی جگہ نہ ہوتی. تو یہ اس میں حکمت ہے افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اور یہ بھی دعا کی کہ اللہ اس شہر کے رہنے والے لوگوں کو پھلوں کا رزق عطا کرنا شاید یہ شکر ادا کرنے والے بن جائیں. اس دعا کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو کہ خلیل اللہ تھے اللہ کے خلیل تھے اور جلیل القدر پیغمبر تھے
اور پھر ان کے بعد تمام کے تمام انبیاء انہی کی اولاد سے آئے، انہی کی نسل سے آئے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی اس شہر کے لیے اور اس شہر کے رہنے والے لوگوں کے لیے۔ یہ دعا جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو شہر ہے شہر مکہ اور شہر مکہ کے رہنے والے لوگ، ان کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے اور ان کی اللہ کے ہاں بڑی فضیلت ہے۔ یہی وہ شہر مکہ ہے کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جس کو لوگوں کے لیے بنایا گیا کہ وہ اس گھر میں پہنچ کر اللہ کی عبادت کریں، یہ وہ گھر ہے جو کہ مکہ مکرمہ میں مبارکن، بڑا بابرکت ہے۔ اس کی پہلی خصوصیت کیا ہے کہ یہ سب سے پہلا اللہ کا گھر جس کو عبادت کے لیے بنایا گیا، اور دوسرا مبارکن، یہ بابرکت گھر ہے، وہدی للعالمین، اور یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ ہدایت کے تمام چشمے اسی شہر سے، اسی مکہ سے پھوٹتے ہیں۔ فیہ آیات بینات، چوتھی خصوصیت یہ کہ یہاں پر اللہ رب العزت کی قدرت کی بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ فیہ آیات للناس، اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں، انہی میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات موجود ہیں۔ پانچویں خصوصیت کیا ہے کہ من دخلہ کان آمنا، جو شخص اس مکہ مکرمہ میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن۔ خصوصیات ذکر کی، 5 فضائل ذکر کی اللہ رب العزت نے اس آیت میں۔ کس کے فضائل ہیں یہ فضائل شہر مکہ کے ہیں اور اس گھر کے ہیں جس کو سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا گھر نہیں، کوئی ایسی مسجد نہیں، کوئی ایسا مکان نہیں کہ جس کا طواف ہو سکے۔ اگر طواف کے لیے کوئی جگہ خاص ہے پوری دنیا کے اندر تو وہ ایک ہی جگہ ہے اور وہ بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ ہے۔ اس خانہ کعبہ کے علاوہ کسی مسجد کا طواف نہیں ہو سکتا، کسی گھر کا طواف نہیں ہو سکتا، کسی قبر کا طواف نہیں ہو سکتا، کسی قبر اور مزار کا اور کسی دربار کا طواف نہیں ہو سکتا، کسی شہر کا، کسی جگہ کا طواف نہیں ہو سکتا۔ طواف اگر روا ہے، طواف اگر درست ہے، طواف اگر جائز ہے، طواف کی اگر فضیلت ہے تو یہ کس طواف کی ہے؟ یہ صرف اور صرف اس طواف کی ہے جو کہ بیت اللہ شریف کے ارد گرد کیا جاتا ہے، خانہ کعبہ کے ارد گرد۔ اور پھر اس کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما رفع رجل قدما ولا وضعها، ایک انسان جب طواف کر رہا ہوتا ہے، بیت اللہ شریف کا طواف کرتا ہے اور اپنا ایک قدم اٹھاتا ہے اور پھر اپنا قدم زمین پر رکھتا ہے، الا کتب له 10 حسنات، تو ایک ایک قدم کے اٹھانے پر اور ایک ایک قدم کے اس پاک سے زمین پہ رکھنے پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، وحط عنه 10 سیئات، اور اللہ تعالیٰ 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ورفع له 10 درجات، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ ایک ایک قدم اٹھانے پر اور ایک ایک قدم اس پاک سے زمین پہ رکھنے پر اللہ تعالیٰ اس قدر نیکیاں لکھتا ہے، اس قدر گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس سے اللہ رب العزت درجات بلند کر دیتا ہے۔ اور پھر دیکھیں یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ خانہ کعبہ ہے کہ جو قبلۃ المسلمین بھی ہے۔ دنیا اسلام کے تمام مسلمان اور تمام اہل ایمان جب دن اور رات میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز درست نہیں ہو سکتی جب تک وہ نماز کے اندر اپنا رخ اس کعبہ کی طرف نہیں کرتے۔ کعبہ کی طرف جب تک رخ نہ کریں، بیت اللہ شریف کی طرف جب وہ اپنا رخ نہ پھیریں، اس وقت تک ان کی نماز درست نہیں ہو سکتی ہے۔ نماز کی شرطوں میں سے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ میرے بھائیوں، یہ تو دنیا اسلام کے اندر، عالم اسلام کے اندر تمام مسلمانان جو بھی دن اور رات میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں ان کا اس خانہ کعبہ سے تعلق ظاہر ہوتا ہے کہ دن اور رات میں 5 مرتبہ کم از کم وہ اس بیت اللہ شریف کی طرف رخ ضرور کرتے ہیں، اس سے اظہار محبت ضرور کرتے ہیں، اس سے اظہار عقیدت ضرور کرتے ہیں۔ اور پھر جب یہ مسلمانان یہاں پر پہنچ جاتے ہیں اس بیت اللہ شریف میں جو ان کا قبلہ ہوتا ہے، جس کی طرف یہ رخ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن یہ کعبہ، یہ بیت اللہ شریف ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتا، لیکن جب یہ سفر کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں، سفر کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں، پوری زندگی میں یہ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں اس بیت اللہ شریف کی طرف، لیکن دیکھا نہیں ہوتا۔ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے
اپنے دلوں کو راحت اور اطمینان پہنچانے کے لیے، دلوں کو سکون پہنچانے کے لیے جب یہ سفر کر کے وہاں بیت اللہ شریف میں پہنچتے ہیں تو پھر ان کو جو اطمینان نصیب ہوتا ہے، پھر ان کو جو راحت نصیب ہوتی ہے، پھر ان کو جو کیا کہنا، یہ تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں جو بار بار اس بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور پھر اس بیت اللہ شریف کے بنا دی مسجد حرام جس کو کہا جاتا ہے، یہ وہ عظیم مسجد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاة فی المسجد الحرام افضل من 1000 صلاة فیما سواہ، افضل من 100,000 صلاة فیما سواہ، کہ اس مسجد حرام میں ایک نماز جو ہے وہ 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے جو کہ اس مسجد کے علاوہ کسی اور مسجد میں پڑھی جائیں سوائے مسجد نبی اور سوائے مسجد اقصیٰ کے۔ ان دو مسجدوں کو چھوڑ کر، مسجد نبی اور مسجد اقصیٰ کو چھوڑ کر، دنیا کی مساجد میں سے کسی بھی مسجد میں اگر 1,00,000 نماز پڑھی جائے تو وہ ایک طرف، لیکن بیت اللہ شریف میں ایک نماز پڑھی جائے تو وہ ایک طرف 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے۔ اور یہاں اگر آپ حساب کریں 1,00,000 نمازیں جو ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ عمر کے کتنے سالوں کی نمازیں ہیں، عمر کے کتنے سالوں کی نمازیں ہیں۔ 1,00,000 نمازیں جو ہیں وہ 54 سال کی نمازیں ہوتی ہیں۔ 54 سال کی نمازیں، یعنی ہر دن اگر 5-5 نمازیں ہوں تو 54 سال کی نمازوں کو جمع کیا جائے تو 1,00,000 نمازیں ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بیت اللہ شریف میں، مسجد حرام میں اگر آپ ایک نماز ادا کریں تو وہ دوسری جگہ پہ پڑھی ہوئی 54 سال کی نمازوں سے افضل ہے۔ وہ ایک نماز 54 سال کی نمازوں سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور وہ حضرات حجاج بیت اللہ الحرام اور وہ اللہ کے مہمان، وہ ضیوف الرحمن جو ان دنوں بیت اللہ شریف میں موجود ہیں اور جو ہر نماز بیت اللہ شریف میں ادا کرتے ہیں، ہر نماز کے بدلے میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب حاصل کرتے ہیں، ان کی سعادت اور ان کی خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ بیت اللہ شریف اور یہ مسجد حرام جو مسلمانوں کا قبلہ بھی، اور جہاں پر عبادت اور باقی نماز اور اس کے علاوہ جو باقی عبادات ہیں، اس کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، کئی گنا اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ یہاں اس مقام پہ آج اس وقت بھی لاکھوں لوگ موجود ہیں اور لاکھوں لوگ پابند رکاب ہیں، لاکھوں لوگ عازمین حج ہیں، حج کا ارادہ کر چکے ہیں، حج کے لیے تیاری کر چکے ہیں اور آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر وہ اس بیت اللہ شریف کی طرف جائیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو یہ تمام فضائل، یہ تمام برکات حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت حجاج بیت اللہ کے لیے حج بیت اللہ آسان فرمائے، اللہ رب العزت ان کا حج مبرور بنائے، اور ہم اور وہ لوگ جو کہ حج کے لیے ارادہ کر چکے ہیں، وہ حضرات جو حج کے لیے جانے کے ارادہ کر چکے ہیں، اس سال وہ جانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی بیت اللہ شریف تک رسائی آسان فرما دے اور یہ سفر ان کے لیے مبارک بنا دے۔ اور جو حضرات جانا چاہتے ہیں لیکن حالات ان کو اجازت نہیں دیتے، ظاہر ہے کہ دلوں کے اندر شوق ہے، دلوں کے اندر ولولہ موجود ہے، دلوں کے اندر جذبہ موجود ہے کہ کاش زندگی کے اندر ایک بار پھر اس بیت اللہ کو دیکھنے کا موقع ملے۔ تو یہ جذبہ اور یہ ولولہ تقریباً ہر مسلمان کے دل میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو یہ سعادت نصیب فرمائے کہ وہ بھی بار بار بیت اللہ شریف کی زیارت کرے اور حج و عمرہ کی سعادت حاصل کر سکے۔ میرے عزیز بھائیوں، حج بیت اللہ جو ہے یہ اسلام کا بہت بڑا فریضہ ہے۔ جس طرح نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے صاحب استطاعت پر حج بیت اللہ کو فرض کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا، جب انہوں نے بیت اللہ شریف کو بنایا تو اللہ نے ان کو فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق لیشہدوا منافع لہم، کہ ابراہیم آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، لوگوں کو حج بیت اللہ کے لیے دعوت دیں، ان کو بلائیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کو بلایا، ان کی دعوت پر، ان کی پکار پر جس شخص نے بھی لبیک کہا وہ ضرور بالضرور اس بیت اللہ شریف کی زیارت اور اس کا حج کرنے کی سعادت ضرور حاصل کرے گا۔ اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا، آپ لوگوں کو بلائیں حج کے لیے، یأتوک رجالا، یہ پیدل بھی آئیں گے اور کس طرح یأتوک رجالا وعلی کل ضامر،
اور ہر دبلی پتلی اونٹنی پر سوار ہو کر یہ بیت اللہ شریف میں ضرور پہنچیں گے. کہاں کہاں سے آئیں گے؟ من کل فج عمیق، دور دراز کے مقامات سے چل کر سوار ہو کر یہ ضرور بیت اللہ شریف تک پہنچیں گے. کیوں آئیں گے؟ لیشهدوا منافع لهم، تاکہ ان کو وہ منافع حاصل ہو سکیں، وہ فضائل حاصل ہو سکے جو اللہ رب العزت نے حجاج بیت اللہ کے لیے خاص کر دیے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو پکار دے دی، اور جن کے نصیب میں لبیک لکھا ہوا تھا، جن کے نصیب میں حج بیت اللہ لکھا ہوا تھا، انہوں نے لبیک کہہ بھی دیا، اور ان میں سے بہت سارے لوگوں کو اللہ نے وہ سعادت نصیب بھی کر دی، اور بہت سارے لوگ آئیں گے بعد میں جن کو اللہ یہ سعادت نصیب کرے گا. لیکن میرے بھائیوں، میں جس طرح پہلے کہہ چکا ہوں، ہر شخص کے دل میں شوق پایا جاتا ہے، ہر مسلمان کے دل میں شوق پایا جاتا ہے کہ وہ اس بیت اللہ شریف کا حج ضرور کرے. اور پھر اس شوق، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ غریب ہوتے ہیں، پاکستان اور ہندوستان میں، اور اسی طرح بنگلہ دیش اور کئی دیگر اسلامی ممالک میں جہاں پر فقر عام ہے، جہاں پر لوگ غربت میں مبتلا ہیں، وہاں پر لوگ جو ہیں وہ زندگی بھر پونجی جمع کرتے رہتے ہیں، زندگی بھر ایک ایک روپیہ، ایک ایک درہم جمع کرتے رہتے ہیں، اور اپنی زندگی کے آخر تک جا کر کہیں ان سے یہ سرمایہ جمع ہوتا ہے، اور حج کے اخراجات ان کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر حج کے لیے وہ سفر کرتے ہیں. ان لوگوں کے شوق کیا کہنا. ایک امام ہے ائمہ کرام میں سے جن کا نام عبدالعزیز بن ابی رواد ہے، وہ ایک قصہ بیان کرتے ہیں، اور یہ قصہ اس ضمن میں بیان کر رہا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں اس بیت اللہ شریف کو دیکھنے کا، اور بیت اللہ شریف میں جا کر سجدہ ریز ہونے کا، اور بیت اللہ شریف کا حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کا جذبہ، شوق کتنا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حاجیوں کے ایک قافلہ مکہ مکرمہ میں پہنچتا ہے، مکہ مکرمہ میں داخل ہوتا ہے. اس قافلے کے اندر ایک بوڑھی خاتون تھی، وہ بار بار اپنے قافلے کے لوگوں سے پوچھ رہی تھی کہ بتلاؤ بیت اللہ شریف کہاں ہے. ابھی مکہ مکرمہ میں قافلہ داخل ہی ہوا، اور وہ بار بار پوچھ رہی ہیں کہ خانہ کعبہ کہاں ہے، میں خانہ کعبہ کو دیکھنا چاہتی ہوں. لوگ اس کو بار بار کہتے کہ تھوڑا صبر کرو، ابھی ہم جا رہے ہیں، بیت اللہ شریف میں ابھی پہنچ جائیں گے. وہ بار بار قدم قدم پہ یہ سوال کر رہی تھی، اور جب بیت اللہ شریف میں پہنچ گئے تو لوگوں نے اس عورت کو بتلایا کہ دیکھو یہ بیت اللہ شریف ہے، یہ خانہ کعبہ ہے. تو پھر اس کے شوق کا کیا کہنا تھا، اس کے شوق کا عالم کیا تھا. یہ بھاگ کر دوڑ کر اس بیت اللہ شریف کی طرف گئی، اور اپنی پیشانی کو بیت اللہ شریف کے ساتھ جا کے لگایا، وہاں پر اپنی پیشانی کو جھکایا. اور اس قدر شوق تھا، اس قدر ولولہ تھا، اس قدر محبت تھی، اس قدر عقیدت تھی اس خاتون کے دل میں کہ اس بیت اللہ شریف پہ جا کے پیشانی رکھی ہی تھی کہ پھر اس کے بعد اپنی پیشانی کو وہاں سے اٹھا نہیں سکی، اور وہیں اپنی روح کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا. یہ تو پہلے دور کے لوگوں کا ایک قصہ اور واقعہ جو کتابوں میں موجود ہے. اور ابھی حال ہی میں ایک شیخ ابراہیم الدویش ہے، سعودی مشائخ میں سے آج بھی زندہ ہے. وہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرا ایک دوست جدہ ایئرپورٹ پہ کام کرتا ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ وہ میرا دوست بڑا ہی ثقہ اور بڑا ہی بااعتماد میرا ساتھی، میرا دوست ہے، اور وہ جدہ ایئرپورٹ پہ کام کرتا ہے. اس نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جدہ ایئرپورٹ پر رات کے آخری تہائی حصے میں ایک فلائٹ آ کر کے لینڈ کرتی ہے، ایک جہاز وہاں پر لینڈ کرتا ہے. اور وہ جہاز کہاں سے آتا ہے؟ ایشیا کے کسی ملک سے آتا ہے. اس فلائٹ سے، اس جہاز سے حجاج بیت اللہ الحرام جنہوں نے احرام باندھا ہوا تھا، احرام کی حالت میں وہ لوگ اس فلائٹ سے نیچے اترتے ہیں. اور انہی حجاج میں ایک خاتون، عمر رسیدہ خاتون کی تھی، وہ جیسے ہی زمین پر آتی ہے، اس کا قدم زمین پر پڑتا ہے تو وہ سجدے میں گر جاتی ہے. اس کا شوق کتنا تھا، وہ ساری زندگی وہ یہ پونجی جمع کرتی رہی، پیسے جمع کرتی رہی کہ میں کسی طرح عرب سرزمین پر پہنچ جاؤں اور بیت اللہ شریف کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا سکوں. چنانچہ جیسے ہی پہلا قدم رکھا تو فوراً سجدے میں گر گئی، اور سجدے میں جا کے پھر بار بار وہ شخص یہ بیان کرتے ہیں، یہ شیخ ابراہیم الدویش کے ساتھی اور ان کے دوست کہتے ہیں کہ وہ بار بار لبیک اللہم لبیک پڑھ رہی تھی، اور اپنی آنسو بہا رہی تھی، رو رہی تھی، گڑگڑا رہی تھی، اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ تو نے مجھے یہ سعادت دی کہ میں عرب سرزمین پر پہنچ گئی. لیکن اس عورت کی عقیدت اور اس کی محبت کا عالم یہ تھا کہ یہ بھی اسی جگہ پر سجدہ کرتے ہوئے، سجدے کی حالت میں لبیک اللہم لبیک پکارتے ہوئے، اسی حالت میں اللہ رب العزت کو اپنی جان، اپنی روح اللہ کے سپرد کر دیتے. اور یہ ساتھی بیان کرتے ہیں، میں نے اس قافلے کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے؟
بتایا گیا کہ یہ فلاں خاتون ہے، اس کا نام یہ ہے، اور یہ 30 سال سے مسلسل 30 سال سے ایک ایک روپیہ جمع کرتی رہی، اور جب اس کے پاس حج کے اخراجات جمع ہو گئے تو اب یہ حج کرنے کے لیے آئی تھی۔ میرے عزیز بھائیوں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلمان کے دل میں بیت اللہ شریف کو دیکھنے کا، مسجد حرام میں نماز ادا کرنے کا، یہاں پر عمرہ اور حج کی سعادت حاصل کرنے کا کتنا شوق ہوتا ہے۔ ان دنوں کے اندر حاجیوں کے قافلے بیت اللہ شریف کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اور آپ ذرا تصور کریں، آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی بھی حاجی دنیا کے کسی بھی کونے سے آ رہا ہو، جب وہ میقات سے گزرتا ہے، احرام باندھ لیتا ہے، تو احرام کی نیت کرتے ہی اس کو کیا کہنا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ دنیا کے ہر کونے سے جتنے بھی حجاج اس وقت بیت اللہ رہے ہیں، چاہے وہ بائی ایئر جا رہے ہوں، چاہے وہ بائی روڈ جا رہے ہوں، یا وہ سمندری سفر، سمندری راستے سے وہ جا رہے ہوں، اس وقت بیت اللہ شریف کی طرف جانے والی تمام فضائیں، تمام راستے، تمام بحری راستے اس وقت گونج رہے ہیں کن لوگوں کی آواز کے ساتھ؟ حجاج بیت اللہ شریف کی انہی آوازوں کے ساتھ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ اور جو شخص بھی بیت اللہ شریف کی طرف جا رہا ہے، وہ اسی آواز کے ساتھ، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ عجمی ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، ہر شخص کی زبان سے لبیک اللہم لبیک، یہی صدا اس کی زبان سے نکل رہی ہے۔ اور فضائیں جو ہیں، چاہے وہ فضائیں ہوں، چاہے وہ خشک راستے ہوں، چاہے وہ بحری راستے ہوں، اس وقت گونج رہے ہیں اس تلبیہ کے ساتھ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ جب کوئی تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے ارد گرد جتنے درخت ہوتے ہیں، جتنے پتھر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ریت کے ذرات ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس کی آواز کے ساتھ ساتھ تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ اور پھر یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ درخت ہوں، وہ پتھر ہوں، وہ ریت کے ذرات ہوں، قیامت کے دن اس شخص کے حق میں گواہی دیں گے کہ اللہ، اس تیرے بندے کیا تھا اور یہ کہا تھا لبیک اللہم لبیک، کہ اللہ میں حاضر ہوں، تیرے لیے حاضر ہوں، اللہ تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے اور تیری عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ یہ بڑی سعادتیں ہیں میرے عزیز بھائیوں، اور اس سے انسان کے دل کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، اور یہ ولولہ پیدا ہوتا ہے، عقیدت پیدا ہوتی ہے کہ کاش یہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ، وہ خوش نصیب لوگ جو اس وقت بیت اللہ شریف کی طرف جا رہے ہیں، کاش یہ بھی انہی کے ساتھ ہو، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، کاش میں بھی ان کے ساتھ جا کر بیت اللہ شریف کا طواف کرتا، کاش میں بھی ان کے ساتھ جا کر صفا مروہ کی سعی کرتا، کاش میں بھی ان خوش نصیب لوگوں کے ساتھ بیت عرفات میں پہنچ کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا، عاجزی انکساری کے اظہار کرتا، کاش میں بھی انہی خوش نصیب لوگوں کے ساتھ مزدلفہ میں ہوتا، میں بھی انہی خوش نصیب لوگوں کے ساتھ مینا میں ہوتا، جمرات کو کنکریاں مارتا، اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی بلند کرتا۔ یہ شوق اور یہ جذبہ اور یہ ولولہ ہر سچے مسلمان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، لیکن یہاں ایک لمحہ فکریہ یہ ہے، بہت بڑا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان بھائی جن کو اللہ رب العزت نے جسمانی صحت بھی دی ہے، اور اللہ رب العزت ان کو مال و دولت سے بھی نوازا ہے، جسمانی صحت بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، استطاعت رکھتے ہیں حج بیت اللہ کرنے کی، لیکن وہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے سے محروم ہے۔ ان کے دلوں میں شوق نہیں پیدا ہوتا، ان کے دلوں میں ولولہ نہیں پیدا ہوتا، اور وہ ہر سال بہانے بناتے ہیں، ہر سال مختلف بہانے تراش لیتے ہیں کہ اس سال یہ کام کرنا ہے، پھر اس اگلے سال یہ کام کرنا ہے، اس سے اگلے سال یہ کام کرنا ہے، بیت اللہ شریف کی سعادت حاصل کرنے سے محروم۔ میرے بھائیوں، کون وہ اہل ایمان ہے، کون وہ مومن ہے جو یہ نہیں چاہتا ہے کہ بیت اللہ شریف کا حج کر کے وہ اپنے گناہوں کو معاف کروائے؟ کون یہ نہیں چاہتا کہ وہ عرفات میں پہنچ کر ان لوگوں کی صف میں شامل ہو جائے کہ جن کو اللہ رب العزت 9 ذو الحج کی شام کو اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے، کہتا ہے انصرفوا مغفورا لکم، کہ لوگوں، حجاج بیت اللہ کی جماعت جو عرفات کے میدان میں وقوف کر چکے، اب تم 9 ذو الحج کی شام کو واپس لوٹ جاؤ، مزدلفہ کی طرف چلے جاؤ، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کس کے دل میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا؟
कौन, अगर किसी के दिल में ये जज्बा पैदा नहीं हो रहा, किसी के दिल में शौक पैदा नहीं हो रहा, और कोई जानी तौर पर, माली तौर पर, बदनी और माली तौर पर इस्तिताअत के बावजूद अगर वो हज बैतुल्लाह के लिए नहीं जा रहा, बहाने तराशता है, तो फिर उसको अपने ईमान का जायजा लेना होगा कि क्या उसके दिल के अंदर ईमान भी है या नहीं। मेरे अजीज भाइयों, हज बैतुल्लाह के लिए इस वक्त लोग मौजूद हैं बैतुल्लाह शरीफ में, और बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं। हम सब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम अहले इस्लाम को, तमाम अहले ईमान को अल्लाह रब्बुल इज्जत हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ये फरीज़ा अदा करने की तौफीक दे। इस्लाम के फ़राइज़ में से बहुत बड़ा फरीज़ा, अल्लाह ताला हम सबको ये फरीज़ा अदा करने की तौफीक दे। अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद, अजीज भाइयों और दोस्तों, हुज्जाज बैतुल्लाह हराम और ज़ुयूफ़ुर रहमान जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मेहमान होते हैं, इनका सफ़र जब शुरू होता है दुनिया के किसी भी कोने से, और जब ये इरादा कर लेते हैं और सफ़र पर फिर रवाना हो जाते हैं, तो पहले मरहले से ही, पहले कदम से ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके लिए नेकियां लिखना शुरू कर देता है और इनके गुनाहों को माफ़ करना शुरू कर देता है और जन्नत में इनके दर्जात बुलंद करना शुरू कर देता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद गिरामी है कि हाजी का ऊँट जब अपने घर से रवाना होता है तो उसके एक एक कदम पर उसके लिए नेकियां लिखी जाती है और उसके गुनाहों को माफ़ किया जाता है और उसके लिए जन्नत में दर्जात को बुलंद किया जाता है। और देखिए ये कितनी बड़ी सआदत है कि हाजी जब हज करता है तो वो हज, और शर्त यह है कि वो हज किताब व सुन्नत के मुताबिक अदा करे और उस हज में वो किसी गुनाह के इर्तिकाब ना करे। तो जब वो वहां से वापस लौटता है तो वो इस तरह गुनाहों से पाक होकर लौटता है कि जैसे कि वो अभी अभी माँ के पेट से गुनाहों से पाक होकर के पैदा हुआ। इस तरह वो गुनाहों से पाक होकर के वहां से लौटता है। गुनाहों से पाक होना ये बहुत बड़ी फजीलत है हज बैतुल्लाह की फदाइल में से। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज बैतुल्लाह को सबसे अफजल जिहाद करार दिया। हज बैतुल्लाह को सबसे अफजल जिहाद करार दिया, खास तौर पर उम्र रसीदा लोगों के लिए और खवातीन के लिए और बीमारों के लिए, कमजोर लोगों के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अफजल जिहाद किसको करार दिया? हज और उम्र को करार दिया। ये सबसे अफजल जिहाद है। और मेरे अजीज भाइयों, जिस तरह मैंने पहले कहा, जब आप बैतुल्लाह शरीफ में पहुंचते हैं, आप तवाफ करते हैं, उससे आपको कदम कदम पे नेकियां मिलती हैं, कदम कदम पे गुनाह माफ होते हैं। इसी तरह सफा मरवा की साई करने के साथ फिर जब मिना में पहुंचते हैं, फिर अरफात में पहुंचते हैं, इसी तरह बाकी जो हज के मनासिक अदा करते हैं, तो हर कदम पे इंसान के लिए नेकियां ही नेकियां होती हैं और दर्जात की बुलंदी होती है और इंसान के गुनाहों को माफ किया जाता है। और बल्कि अरफात के मैदान में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे ज्यादा साल भर के दिनों में सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस दिन में अपने बंदों को जहन्नम की आग से आज़ादी के परवाने अता करता है, जहन्नम की आग से आज़ाद करता है सबसे ज्यादा साल भर के दिनों में, तो वो कौन सा दिन है? वो अरफात का दिन है। जब अहले अरफात में होते हैं, हुज्जाज बैतुल्लाह हराम अरफात में होते हैं, तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने सबसे ज्यादा बंदों को उस दिन के अंदर जहन्नम की आग से आज़ादी का परवाना अता करता है। और फिर आप इन हुज्जाज की सआदत का अंदाजा करें कि ये कितने सआदतमंद लोग होते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अरफात के मैदान में जब ये दुआ कर रहे होते हैं तो शाम उस दिन के इख्तिताम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके लिए ऐलान करता है कि जाओ, मैंने तुम्हें भी माफ कर दिया और जिनके लिए तुमने दुआएं की मैंने उनको भी माफ कर दिया। और सिर्फ यही नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया और उनको जिनके लिए तुमने दुआएं की, बल्कि तुम्हारे जिम्मे जो लोगों के हुकूक हैं, अल्लाह फरमाते हैं वो लोगों के हुकूक मैंने अपने जिम्मे ले लिए और मैं अपने फजलो करम से अगर तुम्हारी मौत भी आ जाए इसी हालत के अंदर और तुम्हारी गर्दनों पर वो लोगों के हुकूक मौजूद हों,
تو اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے فضل و کرم سے میں لوگوں کے حقوق خود ادا کروں, تمہاری طرف سے میں خود وہ حقوق ادا کروں. تو اتنی بڑی فضیلت ہے میرے عزیز بھائیوں. اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے دلوں کے اندر شوق پیدا ہونا چاہیے, ہمارے دلوں کے اندر عقیدت اور محبت پیدا ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق دے, اور اللہ رب العزت ہمارے لیے یہ جو حج بیت اللہ کی سعادت ہے آسان فرمائے. جو جا رہے ہیں, جانا چاہتے ہیں, ان کے لیے آسانیاں فرمائے, اور جو جانا چاہتے ہیں لیکن ان کے حالات ان کی اجازت نہیں دیتے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائے. اور اللہ رب العزت ہر مسلمان کو یہ زیارتیں بار بار نصیب فرمائے. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدنيا والاخره. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا, اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله. سب درست کر لیں, ساتھ مل جائے, پاؤں کے ساتھ پاؤں کے ساتھ کرنے ملا لیں, جس سے سیدھی کر لیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز بھائیو اور دوستو، سب سے پہلے تو ایک اعلان ہے. جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہر جمعہ کو عشاء کی نماز کے بعد میرا درس ہوتا ہے سالمیہ میں مسجد احمد المحری میں عشاء کی نماز کے بعد میرا درس تفسیر ہوتا ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ وہاں تشریف لائیں. انشاءاللہ آج بھی عشاء کی نماز کے بعد یہ درس ہوگا. اور آج ہمارا جو درس ہے وہ سورۃ بقرہ کا تیسرا جو رکوع ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہاں سے لے کر اس رکوع کے آخر تک یہ رکوع جو ہے یہ ہمارا موضوع ہوگا درس تفسیر میں. تو خاص طور پر سالمیہ کے لوگ جو ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس درس میں ضرور تشریف لائیں. یہ مسجد جو ہے مسجد احمد المحری، یہ مسجد ایئر فورس کا نام آپ نے سنا ہوگا. سمبوک اسٹور کے بالکل سامنے ہے یہ مسجد. اور مسجد ایئر فورس کا نام آپ نے سنا ہوگا. مسجد ایئر فورس جو ہے یہ واجبہ ہوٹل کے بالکل قریب ہے. کسی سے آپ پوچھ سکتے ہیں. ایئر فورس سے تھوڑا سا آگے جائیں تو آگے ایک حسینیہ ہے. اس حسینیہ کے بالکل بیک سائڈ پہ یہ مسجد ہے جہاں پر یہ درس ہوتا ہے. وہاں پر آپ سے گزارش ہے کہ ضرور تشریف لائیں.
ایک اچھی خوشخبری ہے ہمارے بھائی کی طرف سے. آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس سے پہلے ہمارے بھائی ہیں شعیب ڈار صاحب، ان کی رہائی کے لیے دعا کرتے رہے ہیں. کافی عرصے سے ہم ان کے لیے دعا کر رہے تھے، جو کہ ایک ناکردہ گناہوں کی پاداش میں جیل میں تھے کافی عرصے سے. تو ان کی طرف سے ایک خوشخبری ہے، خود غالباً انہی کے ہاتھوں لکھی ہوئی تحریر ہے، وہ آپ کو میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ السلام علیکم کے بعد عرض ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے ان تمام بہن بھائیوں، دوستوں، بزرگوں کا شکر گزار بھی ہوں جنہوں نے میری رہائی کے لیے اس مسجد سے دعائیں کی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں بدھ کی شام کو رہا ہو کر اپنے وطن پاکستان جا رہا ہوں. میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری رہائی کے لیے دعا کی. ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات پر یقین رکھنا چاہیے کہ وہی مسبب الاسباب ہے. میری رہائی ایک معجزہ سے کم نہیں ہے، کیونکہ میں اتنی بڑی رقم کا کسی طرح بھی انتظام نہیں کر سکتا تھا. لہذا آپ سب نے میری ہر طرح سے مدد کی، جس پر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی اور اللہ نے ہمارے اس بھائی کو رہائی دے دی، اور یہ رہا ہو کر کے اپنے وطن، اپنے بال بچوں میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں میں واپس لوٹنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، جا چکے ہیں بدھ کے دن، تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو مزید ترقی دے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے. اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی مشکلات سے اور اس طرح کی پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اور جو لوگ بھی اس طرح کی آزمائشوں میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرما دے، اور اللہ رب العزت سب کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے بنا دے. 2 سوال بھی آئے ہیں میرے پاس، لیکن ان کے جوابات بعد میں دیتا ہوں. ابھی جمعہ سے پہلے مجھے ایک دوست نے فون کیا، انہوں نے بتایا کہ ان کے ایک دوست ان کی بیوی جو ہے وہ آج فوت ہو گئی ہے، ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں وہ بیچارے خود اتنے بیمار ہیں، پتہ نہیں یہ صدمہ برداشت کر سکتے ہیں کہ نہیں. بہرحال دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیوی کی مغفرت فرمائے اور اللہ نصیب فرمائے اور ان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق ہے. اللہ تعالیٰ تمام فوت جان کی مغفرت فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میرا بھائی انڈیا میں کینسر کا بیمار ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بھائی کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے. ہم میں جو بیمار ہیں اور ہمارے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، ہمارے گھر والوں میں جو بھی بیمار ہیں سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی سے نوازے. یہ 2 سوال ہیں، ان کے جوابات مختصر طور پر دیتا ہوں. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ایک گائے اور کتنے لوگوں کی قربانی ہوتی ہے؟ گائے میں تو 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، لیکن بکرا جو ہے وہ اس میں زیادہ لوگ شریک نہیں ہو سکتے ہیں. تاہم ایک بکرا جو ہے یہ ایک فیملی کی طرف سے کافی ہے. ایک بکرا جو ہے یہ ایک فیملی کی طرف سے، جس میں اس فیملی کا سربراہ ہو، اس کے بیوی بچے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے والدین بھی، تو اس پوری فیملی کی طرف سے ایک ہی بکرا جو ہے وہ کافی ہے. بعض لوگوں کو یہ اشکال رہتا ہے اور کئی لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ بھی میں اپنی طرف سے الگ بکرا کرنا چاہتا ہوں، اور کہتے ہیں کہ ضروری ہے یہ اپنی طرف سے بھی کروں، اپنی بیوی کی طرف سے بھی الگ بکرا کروں، اپنے والدین کی طرف سے الگ بکرا کروں. یہ ضروری نہیں ہوتا ہے یہ، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی 11 زوجات تھی، 11 بیویاں تھیں، آپ تمام گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکرا ذبح کرتے تھے، اور بعض اوقات آپ 2 بکرے ذبح کرتے تھے. اور اس دور میں صحابہ کرام جو ہیں وہ کس طرح قربانیاں کرتے تھے، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر صحابی جو ہے وہ ایک ہی بکرا اپنی پوری فیملی کی طرف سے ذبح کرتا تھا. لیکن آج اصل میں بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں میں اصل میں دنیا داری بہت زیادہ ہے، اور لوگ ریاکاری بہت زیادہ کرتے ہیں. مہنگے سے مہنگے بکرے خریدتے ہیں اور پھر اپنے دوستوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ میں نے 50,000 کا بکرا خرید کے قربانی کی ہے، میں نے اپنی طرف سے الگ کیا ہے، بیوی کی طرف سے دوسرا بکرا کیا، اپنے والدین کی طرف سے دوسرا، بچوں کی طرف سے تیسرا. یعنی پھر فخر کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیٹھ کر فخر کرتے ہیں. میرے بھائیوں یہ قربانی جو ہے یہ کوئی فخر کرنے کی چیز نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور رب کے لیے قربانی کرو. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قربانی اکیلے اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے. تو یہ کوئی دکھلاوا کرنے کی چیز نہیں ہے، فخر کرنے کی چیز نہیں ہے، عبادت ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. تو ایک فیملی کی طرف سے ایک ہی بکرا کافی ہوتا ہے. تاہم گائے میں اس طرح اونٹ میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، 7 فیملیز، مطلب 7 فیملیز شریک ہو سکتی ہیں.
तब ऊँट में 10 फैमिली जो हैं वो भी शरीक हो सकती हैं। आखिरी सवाल यह है कि इंतकाल हुए लोगों को कुरान बख्शा जा सकता है और कुर्बानी कर सकते हैं? देखिए, जो हजरात फौतशुदा हैं, फौतशुदा हजरात की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं, कुर्बानी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है इसमें। ये कुर्बानी एक किस्म का सदका होता है, तो फौतशुदा इंसान की तरफ से सदका करने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि इसका सवाब होता है फौतशुदा इंसान को। जहाँ तक कुरान बख्शने की बात है, तो कुरान बख्शने के हवाले से कोई दलील नहीं है। फौतशुदा हजरात को कुरान बख्शना यानी इसाले सवाब करना, कुरान पढ़कर उनकी रूह को सवाब बख्शना जो है, इसकी कोई दलील नहीं है। कुरान मजीद में भी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में भी खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी मैयत के लिए कुरान खाली नहीं की, और ना ही आपके सहाबा इकराम ये करते थे। लिहाजा मैयत को अगर आप सवाब पहुँचाना चाहते हैं तो मैयत के लिए आप दुआ किया करें, चाहे वो आपके वालिदैन हों, बहन भाई हों, बीवी बच्चों में से कोई हो, तो उसके लिए आप दुआ करें, उसकी तरफ से सदका करें, उसकी तरफ से उम्रा करें, उसकी तरफ से आप हज करें। इस तरह के जो अमाल खैर हैं उसकी तरफ से आप मसलन कोई सदका जारिया, मसलन किसी जगह पे नलका लगवा दें, कुआं खुदवा दें, पानी की सबील लगवा दें, या मस्जिद बनवा दें किसी की फौतशुदा इंसान की तरफ से, और या किसी की तरफ से आप मसलन आप ये जो मुसहफ है कुरान मजीद है, कुरान मजीद खरीद कर आप किसी मस्जिद में रख दें। आपकी नीयत ये हो कि जब ये लोग कुरान पढ़ेंगे तो इसका सवाब जो है वो मैयत को पहुँचे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कुरान खानी करके खुद कुरान पढ़ के, या मुझे ये इजाज़त दे कहने की कि पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में लोग किराए पर हाफिज़ों को लेते हैं, हाफिज़ों को किराए पर अपने घर में बुलाते हैं और उनसे कुरान के ख़त्म करवाते हैं, हर एक को एक पारा देकर उनसे कुरान ख़त्म करवाते हैं, फिर उनको उजरत देते हैं उसकी। गलत तरीका है ये, इसाले सवाब का कोई तरीका नहीं। और फिर देखें ना कि कैसे अजीब बात है कि जो लोग मिलकर कुरान पढ़ते हैं तो वो अपने में से मौलवी साहब को कहते हैं, मौलाना ये जो हमने पढ़ा है ना, ये हम आपको देते हैं, आप आगे पहुंचा दें। हाँ जी, आप आगे पहुंचा दें मतलब मैयत तक पहुंचा दें। तो मौलाना साहब को किसने इख्तियार दिया है? तो ये सारी जो है वो जहालत की बातें हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए। मैयत के लिए दुआ किया करें, और बाकी जो अमाल मैंने बताए हैं उनके जरिए मैयत को सवाब पहुँचाया जा सकता है, फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हक बात को समझने की तौफीक दे और अमल करने की तौफीक दे।